حضرات یہ پروگرام ایس ایس رام نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس طرح کے کلامات کبھی پڑھے نہیں اس سے پہلے۔ ہاں، نعت شریف کے بیچ میں اگر ایسے شعر آ جاتے تھے تو میں پڑھ دیا کرتا تھا، ورنہ یہ کلام میری زندگی میں پہلی بار ہوا کہ مخصوص میں کسی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اسحاق بھائی نے بڑی فرمائش کی، الحمدللہ تعالی میں ان لوگوں کی فرمائش کا قدر کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت سراج کچھ نہیں تھا، آج تو اللہ کا شکر بہت سارے لوگ جانتے پہچانتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس وقت میں کچھ نہیں تھا اس وقت ان لوگوں نے مجھے گلے لگایا تھا۔ ماشاءاللہ کہے ماشاءاللہ، کہا بھیا تکلیف ہے گا، کوئی تکلیف ہے کیا؟ نہیں، آپ بھی آؤ قریب، آپ کا بھی نام لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حشر کے سوالات میں آسانی پیدا فرما دے۔ ماشاءاللہ ان لوگوں کا حوصلہ ملا، اسحاق بھائی ان کے بھائی لوگ ہیں، بڑا ساتھ دیا ان لوگوں نے میرا۔ آج حوصلہ ہے میں آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں، تن کے بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مخدوم کا سہارا مل گیا۔ ماشاءاللہ بے سہارا تھا، مخدوم نے سہارا دے دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اسحاق بھائی کی فرمائش ہے، میں تمام لوگ حاضر ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اس کلام کو سنیں۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف کلام سنیں۔ لوٹ کے آ جا میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ لگے اب تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ لگے اب تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں۔ ماں کی محبت کو دل میں رکھے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے ماں باپ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہم گناہگاروں کو توفیق بخشے کہ ہم ماں باپ کی صحیح طور پر سچے طریقے پر خدمت کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی کا برتاؤ کرو۔ قسم خدا کی اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہے۔ شعر سنیں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ لگے اب تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں۔ شعر سنیں اور تڑپیں، جب میں روٹا کرتا تھا تو ہی منانے آتی تھی، جب میں روٹا کرتا تھا تو ہی منانے آتی تھی، میری خوشیوں کی خاطر اپنی خوشی کو لٹاتی تھی، جب میں روٹا کرتا تھا تو ہی منانے آتی تھی، میری خوشیوں کی خاطر اپنی خوشی کو لٹاتی تھی، کون پڑھے گا چہرہ میرا، کس کروں گا اب میں بیان، کون پڑھے گا چہرہ میرا، کس کروں گا اب میں بیان، کوئی نہ سمجھے دل کی زبان، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ لگے اب تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں۔ اللہ اللہ
ہم بڑے ہوتے ہیں، ہماری شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، ایک عمر کے بعد میں نے خود دیکھا ہے، ایک عمر کے بعد جب عمر ہو جاتی ہے 40 45 50 کے قریب، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اگر بچوں کے بچے تھوڑا سا بخار ہو جائے، کوئی دقت ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، میں نے دیکھا ہے کہ آدھی رات کو اپنے بچے کو لے کے ہاسپٹل میں بھرتی کرتے ہیں، آدھی رات کو، اور ڈاکٹر کو بولتے ہیں ابے سن جتنا پیسہ چاہیے اتنا، کڈنی گردہ بیچ ڈالوں گا، میرا بچہ ٹھیک ہو کے جانا مانگتا ہے، میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے، پر ہائے رے قسمت، باپ بستر پہ درد کے مارے تڑپتا رہتا ہے، ماں تپتی رہتی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، تو ہم ماں کے درد کو نہیں سمجھتے، باپ کے درد کو نہیں سمجھتے، پر دیکھیں وہی ماں باپ ہیں کہ جب ہم لوگوں کے معاملات بگڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ملاحظہ فرما لیں، میں جو بیمار پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی اے میری ماں، میں جو بیمار پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی، میں جو بیمار پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی، کون کرے گا فکر میری، کون پلائے گا مجھے دوا، کون کرے گا فکر میری، کون پلائے گا مجھے دوا، باہوں میں لے لے مجھے ذرا، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ لگے اب تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں۔ بچپن کے واقعات کو یاد کریں، دو شعر اور بچے سن لیں اخلاق کے ساتھ، خدمت تو ہم نہ کر سکے، کم سے کم ان کی صفتوں کا ہی تذکرہ کر لیں، خدمت تو ہم کر نہیں سکے، میاں خدمت نہیں کر سکے، وقت ہے ایک حدیث پاک سنیں گے، ہے وقت نا، حدیث پاک سنیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں جو ہے وہ دونوں پاؤں سے لنگڑی ہے، نابینا ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء جو ہے خراب ہو چکے ہیں، میں نے 7 مرتبہ اپنے کندھوں پہ یمن میں اپنے کندھے پہ اپنی ماں کو بٹھایا اور پیدل خانے کعبہ آیا اور 7 مرتبہ اپنی ماں کو حج کروایا، کہے سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کے بس کا نہیں ہے میاں، ہم صرف کوٹھیاں بناتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، برا مت مانیے گا میری بات کا، جو سچ ہے وہ کہوں گا، ہم لوگوں کے بس کا نہیں ہے یہ سب، کہا 7 مرتبہ، ایک دو نہیں 7 مرتبہ، یعنی 7 سال تک اپنی ماں کو یمن سے کندھے پہ اٹھایا اور پیدل سفر کیا مکہ شریف کا، خانہ کعبہ آیا، حج کیا۔ حج میں معلوم ہے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں آپ کو، جو حاجی ہیں اللہ نے جن کو حج کی توفیق بخشی ان سے پوچھیں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ کہا سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ سرکار 7 مرتبہ حج کروایا میں نے اپنی ماں کو، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر، کیا کہا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار مسکرائے، سرکار نے تبسم فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ، کہا تو جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اور تو نے ایک مرتبہ جب کروٹ بدلی تھی اور تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔
سوچیں ایک مرتبہ کروٹ بدلی اس کا بھی حق 7 اجنی ہے، تو سوچیں آگے کے معاملات کیا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے، اللہ تعالی ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق ہمیں بخش دے، اللہ سلامت رکھے۔ 2 شعر بچے، واقعات کو یاد کریں اپنے اپنے اور سنیں۔ سونا سونا سونا، آج جن کی مائیں نہیں ان سے پوچھو، دنیا کے ہر آشائش موجود ہیں پر ان سے پوچھو۔ شعر پڑھتا ہوں، شعر یاد رکھنا اور ان سے پوچھنا، وہ جواب دے دیں گے۔ سونا سونا لگتا ہے میرا گھر سب کچھ ہو گئے، سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو گئے، کاش تجھے لا پاؤں میں اپنا سب کچھ کھو کر بھی۔ سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو گئے، سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی۔ سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی، تیرا وجود ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ کہیں، اب تک میں نے نہیں کہا پر اب کہیں، تیرا وجود ہی رحمت ہے، پاؤں کے نیچے جنت ہے، تیرا وجود ہی رحمت ہے، پاؤں کے نیچے جنت ہے، ڈھونڈ تجھے میں کہاں کہاں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، جی نہ لگے اب تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں، میری ماں۔ اللہ اللہ، آخری شعر بچا، سن لے دعاؤں کے ساتھ۔ جیتے جی جیتے جی جیتے جی جیتے جی جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی ہے، ہائے قسمت 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 قسمت، جیتے جی جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی گئے، تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمائی گئے، جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی گئے، تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمائی گئے، جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی ہے، تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمائی گئے، دیکھ کے میری آنکھیں نم، دیکھ کے میری آنکھیں نم پڑ جاتے تھے تیرے قدم، دیکھ کے میری آنکھیں نم پڑ جاتے تھے تیرے قدم، آنسو پوچھنے آ جا یہاں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں،
تجھ میں بسی ہے میری جان لوٹ کے آ جا میری ماں تجھ میں بسی ہے میری جان جی نہ لگے اب تیرے بنا لوٹ کے آ جا میری ماں. جن کے والدین اس دنیا